بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل پیچیدہ حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجوت تھا، اس کی زیر قیادت سے یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی اور راس الجوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے علم سیکھا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا معجمہ خاموش ہو کر بیٹھ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجوت نے معجمہ کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ معجمہ میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ معجمہ بیٹھا سن رہا تھا، بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور طرحی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کو ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا۔ اب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہی پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس کی بعد راس الجود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجود نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی۔ راس الجود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال راس الجود نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیے وہ کون سی ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس کا اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا تزیہات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجود نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے، تو معجمے میں بیٹھے ہوئے یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟
اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بہت فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے، باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راس الجود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ اور درمیانے کو کل تعداد سے تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں اسے تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعار ملایا تو کل اونٹ 18 ہو گئے۔ آپ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ 9 اونٹ دیے جائیں، درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ تھی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، جزاک اللہ۔